کی معافی ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا اس وقت تک ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ اب آپ کو اپنی امت کے ظالمین کی فکر ہوگی کہ میری امت کے مظلومین تو جنت میں جائیں گے اس لیے کہ ان کی تو مغفرت ہو گئی، اور میری امت کے ظالم جہنم میں جائیں گے۔ آپ غروب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو گئے، اور مزدلفہ میں جا کر جو رات آپ نے گزاری ہے اس میں آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے مزدلفہ میں کہ اللہ میری امت کے مظلومین کو تو نے معاف کر دیا، اور بے شک ظالم کی معافی تیرے پاس نہیں ہے، جب تک کہ مظلوم معاف نہ کر دے تو اے اللہ تو مظلوم کی طرف سے، ظالم کی طرف سے مظلوم کو جنت کا مزید حصہ عطا فرما۔ ایک تو مظلوم کو جنت اپنی ملے گی، ایک ظالم پر جو حق بنتا ہے مظلوم کا تو ظالم کی طرف سے کچھ جنت مظلوم کو بھی دے دے تو مظلوم بھی خوش ہو جائے گا اور وہ ظالم کو معاف کر دے گا، تو مغفرت دونوں کے لیے ہو جائے گی، ظالمین کے لیے بھی مظلومین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو خود ہی حل بتا رہے ہیں، اور دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، یہاں تک کہ جب وقوف مزدلفہ کا وقت آیا، جب آپ نے 10 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد یہ وقوف کا وقت ہوتا ہے جو واجب ہے، نماز پڑھانے کے بعد آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، اس وقت تو آپ ہنستے نہیں ہیں، آپ کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کے ظالمین کے لیے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ظالموں کو ہی معاف کر دیا، تو شیطان ابلیس وہ بڑا واویلا کرنے لگا، ہلاکت پکارنے لگا کہ ہائے میری بربادی، میری جو ساری زندگی برباد ہو گئی، ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی، یہ تو ساری امت کی مغفرت کروا گئے، تو میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ تو وہ رونے لگا، چیخنے لگا، ہلاکت بربادی پکارنے لگا، اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو جو نبی اپنی امت کو نہ زندگی میں بھولے، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھولے، اور نہ زندگی کا سب سے قیمتی وقت آیا ہے حج کا اس پہ امت کو بھولے، آج امت اس نبی کو دنیا میں بھول گئی۔ اور اس سے آگے کی بات، آپ دنیا میں بھی امت کو نہیں بھولے، امت کے لیے بے چین، اور آخرت کے اندر بھی امت کو نہیں بھولیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، دنیا میں آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھ کر ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، جنت میں آپ تو بڑے درجوں میں چلے جائیں گے، ہم چھوٹے درجوں میں ہوں گے، تو جنت میں اگر وہاں آخرت کے دن آخرت میں ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملاقات ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اما عند الحشر، اما عند المیزان، و اما عند الصراط، و اما عند الحوض۔ مجھ سے ملنا ہو تو یا تو پرسرات پہ مل لینا، یا جہاں ترازو یا اعمال لگے ہوں گے، اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا وہاں مل لینا، اور یا حوض کوثر پہ مل لینا۔ اب آپ پلسرات پہ کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیا اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے کہ میری باری ہو تو میں پلسرات سے گزروں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو پلسرات سے بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جائیں۔ اب آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرا کوئی امتی پلسرات سے کٹ کر جہنم میں نہ گر جائے۔ میزان عدل پہ آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اپنے اعمال کا وزن کروانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ترازو میں اعمال کا وزن ان کا ہوگا جن کی نیکیاں بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں۔ آپ کے تو گناہ کوئی ہے ہی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو آپ کے اعمال کا وزن تو ہونا ہی نہیں ہے، آپ تو بغیر وزن اعمال کی جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے کسی امتی کے گناہوں کا پلڑا نیکی کے پلڑوں پر بھاری نہ ہو۔ حوض کوثر پہ آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے نہیں، بلکہ آپ تو خود
حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. کوثر تو اللہ نے آپ کو خاص طور پر دی ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر ہم نے آپ کو خاص طور پہ عطا کی ہے. تو آپ کیوں وہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ وہاں اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے کھڑے ہوں. تو قیامت کے دن بھی آپ امت کو نہیں بھولیں گے. یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے قیامت کے دن مقام محمود پیش کرے گا. یہ ایک خاص مقام ہے جو صرف حضور پاک علیہ السلام کو دیا جائے گا، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد. جو دعا ہے اس کے اندر یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ. یہ مقام محمود یہ ایک خاص مقام ہے جو حضور پاک علیہ السلام کو دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مقام محمود پیش کیا جائے گا، لیکن میں اس پر بیٹھوں گا نہیں، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اڑا کر مجھے جنت الفردوس میں لے جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے. ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت بہت بڑی قدرت والے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے پیدا فرمایا ہے. کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، سمندر، ہوائیں، پہاڑ، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات اور انسان، اس ساری مخلوقات کے اندر اللہ نے انسان کو اس ساری کائنات کا دولہ بنایا ہے اور اس انسان کو ساری مخلوقات کا مخدوم بنایا ہے. جتنی کائنات کے اندر مخلوقات ہے یہ سب انسان کی خادم ہے اور یہ سب اسی انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور اس انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے. یہ انسان ساری کائنات کا دولہ ہے. یہ زمین یہ بھی انسان کے لیے بنائی گئی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ساری کی ساری مخلوقات یہ اللہ نے انسان کے نفع کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا اور انسان کو ان کی خدمت میں لگایا. انسان ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگایا.
انسان کو ان کا مخدوم تو بنایا، لیکن اس انسان کے لیے یہ ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، انسان کو ان کائنات کی چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے۔ اور میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا انسان سازی کا کام دے کر، کہ چونکہ یہ انسان یہ ساری کائنات کا دولہ ہے، انسان بن کے زندگی گزارے اور یہ انسان قیمتی بن جائے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، تو یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑی محنت ہے کہ جو انسان سازی کے کام کے لیے بنائی گئی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیا میں آنے کا مقصود انسان سازی ہے، کہ اس انسان کو انسان بن کے زندگی گزارنی آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان شکل کے اعتبار سے تو ہے، لیکن اگر یہ اپنے کام پر نہ ہوا اور اپنی ذمہ داریاں اس نے ادا نہیں کی، اور جن چیزوں کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، جن صفات کے لیے، جن اعمال کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے مقصد کو چھوڑ کر یہ کائنات کی چیزوں ان کے بنانے میں لگ جائے اور اپنے آپ اپنے بننے کو بھول جائے، تو جیسے یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے علاوہ، یہ ساری مخلوقات کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ ساری مخلوقات یہ فانی ہیں، اور یہ ساری کے ساری دنیا بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر یہ انسان بن کے زندگی نہیں گزار رہا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ اپنی دنیا جو اس کی خادم ہے، اور یہ دنیا جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کہیں دنیا کی چیزوں کوئی مقصود بنا کر اسی میں اپنی زندگی نہ کھپا دے، اور اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو بنانا اور اپنے آپ کو قیمتی بنانا، اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنانا، اس سے یہ غافل ہو جائے تو پھر یہ ظاہری طور پر تو انسان ہوگا، لیکن خطرہ ہے کہ انسان کی شکل میں کہیں یہ شیطان والے کام نہ کر رہا ہو، یہ شیطان بن کے زندگی نہ گزارے اور یہ حیوان بن کے زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے اور اس انسان کو کائنات کا دولہ بنایا ہے، تو یہ انسان رہے اور یہ بندہ بن کے زندگی گزارے۔ اس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، اس لیے کہ انسان کا بننا یہ اصل ہے۔ انسان بن گیا تو یہ ساری کائنات کی چیزیں بن جائیں گی، اور انسان بگڑ گیا تو یہ ساری کی ساری کائنات کی چیزیں بھی بگڑ جائیں گی۔ آج ساری دنیا کے اندر چیزوں کو بنانے کی محنت کی جا رہی ہے، لوہے کو قیمتی بنانے کی محنت ہو رہی ہے، لکڑی کو قیمتی بنانے کی محنت ہو رہی ہے، مٹی کو قیمتی بنانے کی محنت ہو رہی ہے۔
یہ ساری کی ساری جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان کو بنانے کے لیے بہت بڑی قوت لگائی جا رہی ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگایا جا رہا ہے، جوانیاں کھپائی جا رہی ہیں، لیکن یہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو کر اپنے آپ کو بنانے کی محنت کو چھوڑ بیٹھا تو پھر یہ اللہ کی نگاہ سے اتنا گر جاتا ہے کہ یہ انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ اب انسان نہیں رہا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ انسان نہیں رہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ اور اگر یہ انسان اپنے آپ پر محنت کر لے، اپنی اندر کی مایا کو بنا لے، تو پھر یہ اللہ کے ہاں اتنا قیمتی بنتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور یہ انسان جو قیمتی بنتا ہے یہ دنیا کی چیزوں سے قیمتی نہیں بنتا، یہ جتنا کائنات کا نقشہ باہر پھیلا ہوا ہے اس کائنات کے نقشے کو حاصل کرنے سے یہ انسان قیمتی نہیں بنتا۔ بہت زیادہ مال حاصل کر لیا، قارون کی طرح خزانے جمع کر لیے، فرعون جیسی حکومت اس کے پاس آ گئی، نمرود جیسی بادشاہت اسے مل گئی، قوم سمود جیسی صنعت و حرفت کا یہ مالک بن گیا، قوم سبا جیسی کھیتیاں اس نے آباد کر لی، قوم عاد جیسی قوت اسے مل گئی، قوم نوح جیسی کثرت اس کے پاس ہے۔ یہ سارے دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں ان کے پاس ہونے سے انسان اللہ کے ہاں قیمتی نہیں بنتا، بلکہ انسان جو اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے وہ اپنے اندر کی یقین سے بنتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی محبت اور عظمت اس کے دل کے ہر گوشے میں داخل ہو جائے، اور اس کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے، اس کا پورا وجود پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر جسم کا عضو وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا والی زندگی کو اختیار کرنے والا بن جائے، تو اس سے یہ انسان قیمتی بنے گا۔ اس کی قیمت اس کے اندر کی یقین پہ لگے گی، اس کے اندر میں توکل کے پیدا ہونے سے یہ قیمتی بنے گا، تقوی والی زندگی سے انسان قیمتی بنے گا، اطاعت والی زندگی سے یہ قیمتی بنے گا، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگنے سے یہ قیمتی بنے گا، فرائض کی ادا کرنے سے یہ قیمتی بنے گا، واجبات کی ادا کرنے سے قیمتی بنے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اختیار کرنے سے یہ قیمتی بنے گا، اس کے اندر شکر کی کیفیت ہوگی، اس سے یہ قیمتی بنے گا، تکلیف پر صبر کرنے والا بنے گا، اس صبر سے یہ قیمتی بنے گا، اس کے اندر انابت ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، دنیا کی بے رغبتی ہو، آخرت کی رغبت ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو، اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونے والا ہو، انسانیت کی خیر خواہی اور ہمدردی اس کے دل کے اندر بھری ہوئی ہو، یہ وہ صفات ہیں
جن صفات سے انسان کی اللہ کے یہاں قیمت لگتی ہے۔ آج دھوکہ لگا ہوا ہے، اور اس دھوکے میں ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے، اور دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ جو کائنات کا نقشہ جو نظر آ رہا ہے، اس کائنات کے نقشے کو حاصل کر کے اور ان مخلوقات اور چیزوں کو اپنے پاس حاصل کرنے سے اس سے ہمیں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، حفاظت حاصل ہوگی، ہمارے کام بنیں گے، پیسے سے زندگی بنے گی، مال سے قیمتی انسان بنے گا، یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جس کے جھوٹ ہونے میں ذرے برابر شک نہیں۔ 30 پارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل کیے، اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نقشے کی کوئی قیمت بیان نہیں کی۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں اس دنیا کے نقشے کو بیان کیا ہے، اللہ رب العزت کے بیان سے یہ اسلوب سے محسوس ہوتا ہے اور بالکل واضح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں اور اس دنیا کے دھوکے کو اور اس دنیا کے بے حیثیت ہونے کو اور اس ساری کائنات کے نقشے کے بے قیمت ہونے کو بڑی تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بندے اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر اور دنیا کے ظاہری نقشے کو دیکھ کر اس کے دھوکے میں آ جائیں اور اس دنیا ہی کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنے بنانے کی محنت کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو قیمتی بنانے سے غافل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ علموا، اے میرے بندو، اس کا پکا علم اپنے دل میں اتار لو، اس کا یقین دل میں بٹھا لو، اس کو جان لو کہ یہ ساری دنیا جو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا، یہاں کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، زمین، آسمان، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، یہ ساری جائیدادیں، بلڈنگیں اور سارے بنگلے، ساری کائنات کا نقشہ، یہ سارا کا سارا کھیل کود ہے، لعب ولہو۔ اور کھیل جو ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بچے بارش کے موسم میں مٹی سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور مٹی کے مکانات بنا رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت سے مکان بنایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو لات مار کے توڑ دیا۔ اس مکان کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری دنیا یہ کھیل کود ہے، بیکار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ظاہری زیب و زینت کا ذریعہ ہے، آپس میں تھوڑے سے فخر کا ذریعہ ہے، مال و اولاد میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی اور مردہ زمین اس بارش کے ذریعے لہلہانے لگی، اس میں سبزہ اگنے لگا، اس میں پھل اور پودے اگنے لگے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل اگنے لگے، اور ساری کی ساری زمین سرسبز ہو گئی، فصل تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ساری کی ساری فصل آہستہ آہستہ
زرد ہونا شروع ہو گئی اور خشک ہو گئی اور پھر ٹوٹ کے گر گئی۔ فرمایا کہ جتنا نقشہ نظر آ رہا ہے آج یہ ذرا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یہ بڑا مزین نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا ایک دم ٹوٹے گا اور یہ سارا کا سارا فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ یہ زمین اس کو ہلا دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور یہ زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، یہ آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا اور یہ جتنے ستارے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں یہ سارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ جو سمندر آج دن کے اندر یہ جو سورج چمک رہا ہے اور روشنی پہنچا رہا ہے، ایک دن آئے گا اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت، یہ چاند بے نور ہو جائے گا اور یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ سب روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور سارے سمندر، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، ان کے اندر آگ لگا دی جائے گی، انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پوری کائنات کا جو نقشہ آج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، مزین نظر آ رہا ہے، یہ ایک اللہ کا امر آئے گا اور سور پھونکا جائے گا اور یہ سارا نقشہ آن کی آن میں ختم ہو جائے گا۔ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ سب فانی ہو جانے والی دنیا ہے۔ یہ عیب دار ہے، یہ دنیا عیب دار ہے، یہ دنیا بے قیمت ہے۔ یہ ساری کی ساری دنیا، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا، اس ساری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر جو اللہ کا دشمن ہے اسے اللہ رب العزت ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے، بے وفا دنیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت زرار ابن زمر الکنانی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ محراب میں کھڑے ہیں، اپنی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو خطاب کر کے رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں جس طرح ایک غم کا مارا ہوا روتا ہے، اور ایسے تڑپ رہے ہیں جس طرح ایک سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین ویقول للدنیا الی تغررتی الی تشوفتی ہیہات ہیہات غری غیری۔ دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دنیا تو مجھے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے، مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ قد بتتک ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، لا رجعت لی فیک، 3 طلاقوں کے بعد اب رجوع نہیں ہے، تم اس سے دور ہو جا۔ کیوں؟ فعمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر۔ اے دنیا تیرے پاس بیٹھنا یہ بڑی حقارت کی بات ہے، کوئی بے قیمت فانی بدبودار اور مچھر کا پر، اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ دنیا تیرے پاس بیٹھنا بڑی حقارت کی بات ہے، اور تیرا سامان بہت تھوڑا ہے۔ فمجلسک حقیر وخطرک یسیر، تیرا سامان بہت تھوڑا ہے۔ آہن من قلت الزاد ومن بعد السفر ووحشت الطریق۔ اور بھی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرے پاس آخرت کا توشہ بہت تھوڑا ہے،
آخرت کا توشہ بہت تھوڑا ہے اور راستہ بڑا وحشتناک ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ داماد رسول۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، اے علی کیا تم اس پہ راضی ہو کہ تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو؟ لیکن خوف کا یہ عالم ہے کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس آخرت کا توشہ بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، راستہ بڑا وحشتناک ہے، تو یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری دنیا مل کر اس کی کوئی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے اور اس سے بدبو نکل رہی ہے، اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کون ہے تم میں سے جو اس بکری کے بچے کو جو مرا ہوا ہے، مردار ہے، بدبو اس میں سے آ رہی ہے، کان اس کا کٹا ہوا ہے، اسے 1 درہم میں خرید لے، 1 درہم میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ما نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اس کو مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم یہ ساری دنیا، جتنا دنیا میں مال ہے، دولت ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جائیدادیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو کچھ بھی آئے گا، یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے ہوئے بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو الا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کان کھول کے سن لو، یہ دنیا تھوڑا سا نقدی کا سامان ہے، اس میں سے نیک بھی کھا رہا ہے اور گناہگار بھی کھا رہا ہے۔ الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ عَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، اور کان کھول کے سن لو، آخرت اصل ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ یقینی ہے۔ اس آخرت کے دن وہ اللہ جو سب کا بادشاہ شہنشاہ ہے اور بڑی قدرت والا ہے، وہی فیصلہ کرے گا، اس دن فیصلہ ہوگا۔ الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، خبردار ساری کی ساری خیریں یہ سب جنت میں جائیں گی، ان خیروں کے کرنے والا جنت میں جائے گا، ہر نیکی کرنے والا ہر نیکی کرنے والے کو جنت میں لے کے جائے گی۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، اور خبردار کان کھول کے سن لو، ہر برائی ہر شر یہ جہنم میں جائے گا، یعنی اس برائی کا کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، خبردار کان کھول کے سن لو، آج عمل میں لگ جاؤ، اپنے عمل کو بنا لو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کل قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی دنیا میں خیر کا کام کر کے آیا ہوگا وہ اس خیر کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر جس نے شر کیا ہوگا، برا کام کیا ہوگا، وہ بھی ان سر کی آنکھوں سے اس شر کو دیکھ لے گا۔ اس لیے میرے محترم دوست و بزرگوں، اس کائنات کا مل جانا یہ انسان کو قیمتی نہیں بناتا، اس لیے کہ اس کائنات کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ بے حیثیت چیز کو کا مالک بن جانے سے، اسے حاصل کرنے سے آدمی کی حیثیت نہیں بنتی۔ آج یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ دنیا کے نقشوں کی طرف دوڑ لگاؤ، چیزوں کی طرف دوڑ لگاؤ، مال کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کو حاصل کر لو، تم قیمتی بن جاؤ گے۔ حالانکہ یہ ساری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ خود بے قیمت ہے، نہ یہ کسی کو قیمتی، یہ تو خود قیمتی نہیں ہے، دوسرے کو کیا قیمتی بنائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دوڑ لگانے کی جگہ کیا ہے، قیمتی بننے کا راستہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے یہ سب اس اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اکیلا اللہ ہے، اور ہر ذرے کا مالک اور اس پہ قبضہ اکیلے اللہ کا ہے، اور ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری مخلوقات یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اکیلا اللہ اس پہ متصرف ہے، اور اللہ رازق ہے، ساری مخلوقات کو روزی پہنچانے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے مملوک ہے، اکیلا اللہ مالک ہے، اور یہ ساری کائنات یہ مقہور ہے، اور اکیلا اللہ قہار ہے۔ ساری کی ساری کائنات یہ مجبور ہے، اور اکیلا اللہ جبار ہے، اور یہ ساری مخلوقات یہ فانی ہے، اور اکیلا باقی رہنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ وہ اللہ الاول فلیس قبلہ شیء، جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ الآخر فلیس بعدہ شیء، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ الظاہر فلیس فوقہ شیء، ایسا ظاہر جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں۔ الباطن فلیس دونہ شیء، وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ احق من ذکر، وہی ذکر کرنے کے لائق ہے۔ احق من عبد، وہی عبادت کے لائق ہے۔ انصر من ابتغی، سب سے زیادہ مدد کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ ارف من ملک، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اجود من سئل، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ اوسع من اعطی، سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ الملک لا شریک لہ، وہ ایسا بادشاہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ والفرد لا ند لہ، ایسا تنہا یکتا بادشاہ کہ کوئی اس کا مقابل نہیں۔ تطاع فتشکر، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ بڑی قدردانی کرتا ہے۔ تعصى فتغفر، وہ اس کی نافرمانی کی جائے تو نافرمانی کرنے والا توبہ کر لے تو وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اقرب و شہید، وہ ہر حاضر سے زیادہ قریب ہے۔ ادنا حفیظ، ہر حفاظت کرنے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس سے دل لگاؤ، اسے اپنا بناؤ، اس کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اس پر یقین کر کے زندگی گزارو۔ اپنے اندر کی مایا کو، اندر کے دل کو اس اللہ کی محبت سے بھر لو، اس پر اعتماد اور اس پر توکل، اس سے اپنے دل کو بھر لو اور اس کے غیر کو دل سے نکال دو۔ اگر یہ دل ایمان سے بھر گیا، یقین سے بھر گیا،
ایمان سے مزین ہو گیا اور اس دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا تاثر نکل گیا، اللہ کے غیر کا خوف، اللہ کے غیر سے امیدیں، اللہ کے غیر کی طرف میلان، اللہ کے غیر کی طرف التفات، اللہ کے غیر کی طرف استعانت، اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا، اللہ کے غیر سے متاثر ہونا، اللہ کے غیر کی طرف دوڑ لگانا، یہ اگر اس کے اندر سے نکل گیا تو یہ دل اللہ کے ہاں یہ اللہ کا عرش بن جائے گا، اور یہ دل اللہ کی جگہ بن جائے گا۔ یہ دل تو اللہ نے بنایا اپنے لیے ہے کہ اس دل کو اللہ کے غیر سے ناپاک نہ کرو، اللہ کے غیر کے یقین سے ناپاک نہ کرو، اللہ کے غیر کی محبت سے ناپاک نہ کرو، اللہ کے غیر پر اعتماد، اللہ کے غیر کے خوف اور امیدوں سے اس دل کو ناپاک نہ کرو۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرو، اس دل کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے یقین سے آباد کر لو، اور اپنے پورے کے پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کر لو۔ یہ آنکھیں حرام دیکھنے سے ان آنکھوں کو پاک کر لیا، یہ زبان حرام بولنے سے پاک ہو گئی، یہ کان حرام سننے سے پاک ہو گئے، یہ زبان حرام بولوں سے پاک ہو گئی، یہ ہاتھ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے پاک ہو گئے، یہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھے، یہ پورا کا پورا جسم یہ اللہ کی اطاعت میں لگنے والا بن جائے، اللہ کی اطاعت سے مزین ہو جائے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ کامیاب انسان ہے، یہ قیمتی انسان ہے، یہ بڑا عظیم ترین انسان ہے، یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گواہی دے رہے ہیں، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ مرد اور وہ عورت، وہ انسان، وہ تاجر، وہ زمیندار، وہ مالدار، وہ غریب، جو پاکیزہ ہو گیا، جس نے اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے بہت مال جمع کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا اور وہ قیمتی بن گیا جس نے بہت بڑی وزارتیں حاصل کر لی، وہ قیمتی بن گیا جس نے بہت اسلحہ جمع کر لیا، وہ قیمتی بن گیا کہ جس نے دنیا کی ٹھیکروں کو جمع کر لیا۔ نہیں، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنا لی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں ایک ہی صورت میں اللہ کھا کے بتا رہے ہیں۔ دیکھو کامیابی کا معیار کیا ہے، انسان کی قیمت کس چیز سے لگتی ہے، انسان کو عزت کس سے ملتی ہے، انسان کے دنیا اور آخرت کی خوشحالی کا سبب کیا ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کے بننے کا معیار کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں سورج کی اور سورج کی روشنی کی، چاند کی، جب چاند سورج کے پیچھے چل کر آ جائے، اور قسم کھاتا ہوں رات کی، جب رات کو اللہ دن پہ ڈھانپ دے، اور دن کی، جب دن کو اللہ روشن کر دے، اور آسمان کی، آسمان کے بنانے والے کی، زمین کو ہموار کرنے والے کی، اور انسان کے نفس کی، اور اسے پیدا کر کے برابر کرنے والے کی، پھر اس میں نیکی اور بدی کے مادے کے رکھنے والے کی۔ یہ 11 قسمیں کھا کے اللہ ان مخلوقات کو اپنی بات پہ دلیل بنا رہے ہیں، اپنی بات کو اور پکا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تو سچوں کے سچے ہیں، اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قسم کھا کے اپنے بندوں کو اپنی محبت بھی جتلا رہے ہیں، ان مخلوقات کو گواہ بنا رہے ہیں، اور آگے پھر بھی مزید تاکید،
وہ بھی قسم کے قائم مقام کے قد تحقیقی بات ہے. شک نہ کرنا، راستہ نہ بدلنا، اپنی زندگی کو برباد نہ کر دینا، ان بیکار چیزوں میں اپنی صلاحیت نہ لگا دینا جہاں نہ کامیابی دنیا کی ہے نہ آخرت کی ہے، جہاں نہ دنیا کی زندگی بنتی ہے نہ آخرت کی زندگی بنتی ہے. دیکھو یقین رکھنا، میں قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہوں اور قیامت تک یہ قرآن تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا رہے گا کہ قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ انسان نہیں ہے جو دنیا کا کتا بن کے پھر رہے، دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے اور دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہو، اپنی صلاحیتوں کو اس سونے اور چاندی پہ برباد کر دے، مٹی اور گارے پہ اپنی صلاحیتوں کو لگا دے. یہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے آپ کو قیمتی بنایا، اپنے دل کے یقین کو درست کیا، اپنے آنکھوں کے دیکھنے کو درست کیا، اپنے زبان کے بول کو ٹھیک کیا، اپنے کان کے سننے کو ٹھیک کیا، اپنے ہاتھوں کے پکڑنے کو ٹھیک کیا، اپنے پاؤں کے چلنے کو ٹھیک کیا، اپنی تجارت کو ٹھیک کیا، اپنی تجارت کو گناہوں سے پاک کیا، تجارت کو جھوٹ سے، دھوکے سے اور ملاوٹ سے، دھوکہ دینے سے اپنی تجارت کو پاک کیا، اپنی زمینداری کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کیا، اپنی حکومت کو ظلم سے پاک کیا اور اپنی ملازمت کو خیانت سے پاک کیا، اپنے گھروں کو یہود و نصارہ کی گندی معاشرت سے پاک کیا، اپنے بازاروں کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کیا، وہ انسان کامیاب ہیں. یہ بنا ہوا انسان جو خود بن چکا ہے، جس کا اندر بھی بنا باہر بھی بنا اور یہ اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا، یہ اللہ کا محبوب بن گیا. یہ بنا ہوا جہاں جائے گا ہر چیز کو بنائے گا، یہ بنا ہوا جہاں جائے گا بگڑی چیزیں بھی اس کے ہاتھوں سے بنیں گی. وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنے آپ کو گندا کیا، زمینیں بنا لی، پیسہ بنا لیا، بلڈنگیں بنا لی اور جائیدادیں بنا لی، عہدے حاصل کر لیے، چیزیں دنیا کی بڑی بنا لی، لیکن اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنے آپ کو بگاڑا، اپنے دل کو برباد کر دیا غلط یقین سے، آنکھوں کو برباد کیا اللہ کی نافرمانی سے، اپنے کان کو برباد کیا اللہ کی نافرمانی سے، اپنی زبان کو برباد کر دیا اللہ کے احکامات کو توڑ توڑ کر، اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو اللہ کی نافرمانی سے خراب کر دیا. اس کی تجارت بھی بگڑ گئی، زمیندارہ بھی بگڑ گیا، ملازمت کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بگاڑ دیا، گھر کی زندگی بھی اللہ کی نافرمانی سے برباد ہو گئی. یہ بگڑا ہوا انسان یہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. یہ جہاں جائے گا اس کے ذریعے بگاڑ ہوگا، اس کے ذریعے فساد پھیلے گا. یہ بگڑا ہوا انسان اگر یہ چپڑاسی ہے، یہ چپڑاسی ہو کر بھی لوگوں کو پریشان کرے گا، یہ لوگوں کی زندگی کو بگاڑے گا. اگر یہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا وہاں بیٹھ کر بھی لوگوں کی زندگی کو بگاڑے گا. یہ خود بگڑا ہوا ہے. یہ چھوٹا دکاندار ہے یا بڑا دکاندار ہے، چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر ہے، یہ غریب ہے یا مالدار ہے، عرب ہے یا عجم ہے، شہر کا رہنے والا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، کسی جھونپڑے میں رہنے والا ہے یا بڑے محل میں رہنے والا ہے، کسی دیہات کا رہنے والا ہے یا بڑے شہر کا رہنے والا ہے. یہ جہاں بھی جائے گا یہ خود بگڑا ہوا ہے، خود نامراد ہے، خود اس کی زندگی خراب ہو چکی ہے. اب یہ جہاں رہے گا یہ وہاں بھی بگاڑ پیدا کرے گا. اس سے کسی چیز کے بننے کی کوئی توقع نہیں ہے. نبیوں نے آ کے یہ سمجھایا کہ دیکھو اپنے آپ پر محنت کرو، اور نبیوں نے انسانوں کو بنانے کی محنت کی، انسان سازی کا کام کیا. نبیوں کو اللہ زمین آباد کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، بڑی بڑی تجارت کے نقشوں کو کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے. ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں، بلکہ کیا حکم دیا؟ ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی خوبیاں بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اپنی تعریف نہیں، اس کی تعریف کرو، اس کی پاکی کو بیان کرو. کون اللہ کی تعریف کرے گا، کون اللہ کی پاکی بیان کرے گا؟ جس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا،
جس کے دل میں اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اس کائنات میں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اسے سب کچھ اللہ میں نظر آئے گا، وہ اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے گیت گائے گا، اس کی انعامات کے تذکرے کرے گا، اس کی نعمتوں کو یاد کرے گا اور اس کے سامنے جھکنے والا بنے گا۔ جب دل اللہ کی محبت میں ڈوب جائے گا اور یہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا اور اس میں ایمان بھر جائے گا، تو یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا، یہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا، یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دے گا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہو، جب اللہ محبوب بن جائے گا تو اللہ کی محبت میں یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنے گا، عبادات میں بھی یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا اور معاملات میں بھی اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، خرید و فروخت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، معاشرت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، تجارت میں، زمینداری میں، گھر کی زندگی میں، بازار میں، یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا، بندر بن کے زندگی نہیں گزارے گا، جانور بن کے زندگی نہیں گزارے گا، یہ خواہشات کا غلام بن کے نہیں چلے گا، بلکہ یہ احکامات کا غلام بن کے چلے گا۔ اور جو احکامات کا غلام بن کے چلے گا، احکامات کا بندہ بن کے چلے گا، وہ جہاں جائے گا ہر جگہ اصلاح پیدا کرے گا، اس کے جہاں جائے گا وہ جگہ سنور جائے گی۔ یہ اپنی غربت میں ہوگا، اس کی غربت سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچے گا، اس کی مالداری سے ساری دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچے گا۔ بنا ہوا انسان جہاں جائے گا بنائے گا، بگڑا ہوا جہاں جائے گا بگاڑے گا۔ اس لیے نبیوں نے آ کے انسانوں کو بنیاد بنایا، انسانوں پر محنت کو بنیاد بنایا کہ انسان کو بناؤ، یہ دولہا ہے کائنات کا، اس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ اگر یہ بن گیا تو ساری کائنات بن جائے گی، اور اگر یہ بگڑ گیا تو ساری کائنات بگڑ جائے گی۔ اور اس کے بننے کے لیے سب سے پہلے اس کے دل کا بننا ضروری، اور جب اس کا دل بن جائے گا اس کا پورا کا پورا جسم بنے گا، پھر یہ جسم اعمال صالحہ کی مشین بنے گی۔ اس کا وجود اور اس کی زندگی انسانیت کے لیے رحمت بنے گی۔ اس لیے انسان کا بننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس بننے کے لیے سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے۔ جس نے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لیا اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس نے اللہ سے اپنا معاملہ بگاڑ لیا اس کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے۔ اس لیے جو پیدا کرنے والا ہے اسی کو نہیں پہچانتا، جس نے ساری نعمتیں دی ہیں، اس انسان کو پیدا کیا ہے، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دیے، ہاتھ دی، پاؤں دی، جسم دیا، دل دیا، دماغ دیا، جسم میں خون کو چلایا، جس نے یہ زمین اس کے لیے بنائی، آسمان بنایا، سورج اس کی خدمت میں لگایا، چاند اس کی خدمت میں لگا دیا، اور درخت اس کے لیے بنا دیے، پہاڑ اس کے لیے بنا دیے، پھل اس کے لیے بنا دیے، حیوانات اللہ نے اس کے لیے بنائے، ساری کائنات کو اس کے لیے سجایا ہے۔ جس نے یہ سارا کچھ دیا ہے جب اس کو نہیں پہچان رہا تو بتاؤ پھر یہ کس کو پہچانے گا؟ جس نے اس کو ماں باپ دیے، جس نے ماں باپ دینے والے کو نہیں پہچانا وہ اپنے ماں باپ کو کیا پہچانے گا؟ اس لیے پہلا کام من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، جس نے اپنے اور اپنے درمیان اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا تو اللہ اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے۔ تو اللہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ معرفت کا کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی پہچان کرانے والا کلمہ ہے۔
یہ اپنے آپ کو بنانے والا کلمہ ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ تقوی ہے، یہ کلمہ معرفت ہے۔ جب یہ اندر میں اترے گا اور اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو محمد الرسول اللہ اس کے جسم سے جھلکے گا۔ اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی انسان، سب سے قیمتی انسان، سب سے زیادہ اللہ کا لاڈلا، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب، سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان، باعزت انسان، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی بڑا تاجر زمیندار نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا کامیاب ترین باعزت انسان، اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا محبوب انسان وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ وہ مبارک زندگی لے کر آئے ہیں جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ نے اپنے قرآن میں اتاری ہے۔ آپ چلتے پھرتا قرآن ہیں، آپ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ جو انسان بننا چاہے، جو انسان قیمتی بننا چاہے، تو قیمتی بننے کے لیے انسان کو قیمتی بننے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی مبارک زندگی، آپ کے مبارک طریقے، آپ کی مبارک سنتیں، اس کو اختیار کرنے والا بن جائے تو یہ انسان یہ بھی قیمتی بن جائے۔ آپ نے کامیاب انسان بن کے دکھایا ہے کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے۔ آپ نے وہ زندگی بتائی ہے امت کو جو زندگی اللہ کو پسند ہے، جو زندگی اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، جو یہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن ایک زندگی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور اس زندگی کی عملی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بول، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پہننا، آپ کا دن گزارنا، آپ کا رات گزارنا، آپ کی مسجد کی زندگی، آپ کی گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاق، یہ سب کے سب وہ ہیں جو قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ آپ ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے، بڑی خوشبودار زندگی لے کر آئے ہیں، بڑی بہترین زندگی، بہت حسین ترین زندگی لے کر آئے ہیں۔ آج جو زندگیاں برباد نظر آ رہی ہیں، آج جو پریشانیوں کے پہاڑ آئے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، آج جو ذلتوں میں انسانیت گرتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو سینے سے نہ لگانا ہے۔ اس لیے کامیاب بننے کا راستہ، کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ، خوشحالی کا راستہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور راستوں کے پیچھے نہ چلو، ورنہ سیدھے راستے سے پھٹک جاؤ۔ آپ بہت بہترین زندگی لے کر آئے، غریب سے غریب آدمی، مالدار سے مالدار آدمی، جس زمانے کا بھی ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک زندگی اختیار کر سکتا ہے۔ آپ بہت
بہت آسان، بہت سادہ، بہت چمکدار، خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ آپ نے امت کو عبادات بھی سکھائی۔ عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، اس لیے امت کو نماز کا ایک ایک عمل سکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آپ نے قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، قرات کیسے کی، سجدہ کیسے کیا، رکوع سے اٹھے تو کیا کیے، کیسے کھڑے ہوئے، سجدے سے کیسے اٹھے۔ آپ نے تکبیر اولیٰ سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کہ ہر عمل کو، ہر رکن کو اپنی امت کو سکھایا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ نماز کسوٹی ہے، اگر اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہو تو اپنی نماز کو بنا لو۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے نماز کو بنانا ضروری ہے۔ یہ نماز، یہ کسوٹی ہے انسان کے بننے کی، اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری اتر آئی اور نماز صحیح نکل آئی تو اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے۔ نماز بگڑ گئی تو سارے اعمال بگڑے ہوئے۔ جس کا نماز میں کھڑا ہونا صحیح نہ ہوا وہ تجارت میں تجارت صحیح نہیں کر سکتا۔ جس کی نماز میں آنکھیں ٹھیک نہیں چلی وہ بازار میں جا کر بھی اس کی آنکھیں صحیح نہیں استعمال ہوں گی۔ جس کی نماز میں ہاتھ صحیح استعمال نہ ہوئے وہ حکومت کی کرسی میں بیٹھ کر بھی اس کے ہاتھ ظلم میں استعمال ہوں گے۔ جس کا دل نماز میں اللہ سے نہ لگا تو اس کا دل بازار میں کیا اللہ سے لگے گا۔ اس لیے فرمایا اپنی نماز کو بناؤ، نماز کو بناؤ، اپنی نماز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بناؤ، نماز کے ظاہر کو بناؤ، نماز کے باطن کو بناؤ۔ ظاہر کو بنانے کے لیے علماء سے مسائل سیکھو، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، اور باطن کو بنانے کے لیے اس نماز پڑھتے ہوئے اس دل میں، یہ دل ایمان کے ساتھ نماز ہو، اللہ کی دھیان کے ساتھ نماز ہو، صفت احسان کے ساتھ نماز ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ نماز ہو۔ نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت اس صفت احسان کے ساتھ کرنا۔ جب یہ نماز بنے گی تو یہ نماز ہر برائی سے رکاوٹ بنے گی۔ چور کی چوری چھوٹ جائے گی۔ وہ انسان چور رہ نہیں سکتا جس کی نماز بن جائے۔ یہ نماز اس کو چوری سے روک دے گی، اس کو زنا سے روک دے گی، شراب پینے سے روک دے گی۔ یہ نماز جھوٹ بولنے سے اس کو روک دے گی، دھوکہ دینے سے اس کو روک دے گی۔ یہ نماز حرام کاموں سے اس کو روکے گی، چاہے یہ تنہائی کے اندر ہو، چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے گا اگر اس کی نماز بن گئی۔ اور پھر یہ نماز اللہ کے قرب کا ایسا ذریعہ بنے گی کہ یہ نماز میں کھڑا ہوگا اور اللہ اور اس کے درمیان کے پردے ہٹ جائیں گے، یہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوگا، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب یہ سجدے میں جائے گا تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی نماز، اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ یہ نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے سارے کاموں کو بنا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نماز ہر مسلمان کو نمازی بنانا، جو انسان بننا چاہتا ہے اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز کے بغیر انسان نہیں بنے گا۔ انسان رہے، یہ بندہ بن کے زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے نماز کا عمل دیا گیا کہ اپنی نماز کی پابندی کرو جماعت کے ساتھ، اس کا اہتمام کرو، اس کے ظاہر و باطن کو بناؤ۔ جب یہ نماز کو بنائے گا تو اس کی تجارت بھی بنے گی، اس کا زمیندارہ بھی بنے گا، اس کی حکومت اور وزارت کے عہدے بنیں گے۔ یہ جہاں جائے گا
یہ وہاں پر خیر کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. نماز کا چھوڑ دینا یہ تو کفر کا دروازہ ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا یہ کافروں والا کام قرار دیا گیا. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مسلمان ہو نماز نہ پڑھے, مسلمان ہو اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو, مسلمان ہو اللہ کے منادی پر کے آواز پر مسجد میں نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا کرنے والا بلا رہا ہو, بار بار بلا رہا ہو اور یہ نہ جا رہا ہو. بتاؤ کتنا بڑا مریض ہے یہ, اس کے اندر کتنا بگڑ گیا بیچارے کی. اس لیے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا اور اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت. جب یہ نماز بن گئی پھر ساری زندگی بن جائے گی, ساری زندگی بنے گی. یہ اپنے گھر پر بھی جائے گا تو گھر کے اندر بھی خیریں آئیں گی, برکتیں آئیں گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بھی امت کو سکھائی, اپنی عبادات کو بناؤ, اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو, اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانا یہ مسلمان کا کام ہے, انسان بننے کا طریقہ ہے یہ. اپنی عبادات کو بنانا اور پھر 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے, قرآن و حدیث کے مطابق ہو, اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہو. اس کے لیے علم سیکھنا, علم کے بغیر آدمی بن نہیں سکتا. کون سا علم؟ جو علم جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اور حضور پاک علیہ السلام پہ نازل ہوئے. اور علم اور دنیا کے جتنے علوم نظر آتے ہیں یہ علوم نہیں ہے, فنون ہیں. اس کو سیکھنے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن جو علم زندگی بنانے کا ذریعہ ہے وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, جو آسمانوں سے آیا ہے, قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے. اس علم کو سیکھنا. 24 گھنٹے میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. جہالت سے زندگی بگڑے گی اور یہ علم کے بغیر جہاں پہ بھی جائے گا وہاں یہ بگاڑ پیدا کرے گا. اس لیے اپنے متعلقہ مسائل کو سیکھنا علماء کے پاس جا کر, اور 24 گھنٹے میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا. یہ زندگی کے بننے کا ذریعہ ہے. اس سے انسان قیمتی بنے گا, اس علم سے آدمی قیمتی بنے گا. یہ اتنا قیمتی انسان ہوتا ہے, اس علم کو سیکھنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ من سلک طریقا یسلک فیہ علما یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, جس راستے پہ علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے اور علم سیکھنے کے لیے سیکھ رہا ہے, تو فرمایا کہ اس راستے پہ چلنے کی برکت سے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور اس علم سیکھنے والے کے لیے فرشتے جو اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے وہ بھی اس کے لیے پر بچھاتے. اس کے لیے ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں مانگتی ہے. اب بتاؤ وہ زندگی اللہ کو کتنی پسند ہوگی جس زندگی کو سیکھنے والے کا یہ اکرام و اعزاز ہے کہ وہ زندگی اندر میں آئے گی تو وہ یہ انسان کتنا اللہ کے یہاں قیمتی بنے. پھر اپنے اخلاق کو بنانا. اچھے اخلاق سے آدمی بنتا ہے, بد اخلاقی سے آدمی بگڑتا ہے. تواضع, عاجزی, انکساری, اس سے آدمی بنتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ. جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اس لیے تواضع اختیار کرنا, عاجزی اختیار کرنا, نرمی, شفقت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا. نرمی سے آدمی خوبصورت بنتا ہے اور سختی سے آدمی عیبدار بن جاتا ہے.
فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں آتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اچھے اخلاق، خوبصورت اخلاق، صل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو جو سخت دشمن ہے اسے اللہ تمہارا گہرا دوست بنا دے گا۔ اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، مسکراتا ہوا چہرہ، چہرے میں مسکراہٹ، ہاتھوں میں سخاوت، دل میں تواضع، اخلاص، للہیت، یہ انسان کو اللہ کے یہاں قیمتی بناتے ہیں۔ سخی اللہ کو محبوب ہے اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے۔ اپنے اخلاق کو بنانا، اخلاص، للہیت دل میں پیدا کرنا، خود غرضی سے انسان بگڑتا ہے اور للہیت، اخلاص سے انسان بنتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یا معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا عمل وہ بھی کافی ہو جائے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ جان جو اللہ نے دی ہے، یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، اس جان اور مال کو انسانوں کی ہدایت کے کام میں لگانا، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے میں لگانا، اس سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ یہ جان و مال اپنی خواہشات پہ لگانے سے آدمی قیمتی نہیں بنتا، اس جان و مال کو اللہ کے دین پر لگانے سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ جان بھی اپنے اوپر لگائی، مال بھی اپنے اوپر لگایا، اپنے کپڑے بہت قیمتی پہن لیے، مکان بہت قیمتی بنا لیا، سواری بہت قیمتی بنا لی، اس سے یہ قیمتی انسان قیمتی نہیں بنے گا۔ یہ جان اور مال یہ جب اللہ پر لگائے گا، اللہ کے دین پر لگائے گا، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے کام میں لگائے گا، انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں لگائے گا، تو پھر یہ اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے زیادہ حسین قول کس کا ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اس کا قول بھی حسین، یہ خود بھی حسین، اس کی محنت بھی حسین، اس کا کام بھی حسین، یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حسین۔ کیوں؟ اس نے سب سے حسین ترین کام پہ اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اپنی صلاحیتیں لگائی۔ اللہ نے ہمیں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان سازی کا ہی کام دیا ہے۔ جو کام نبیوں کو اللہ نے دیا، انسان سازی کا کام، انسان کو انسان بنانے کا کام، وہی کام ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کو نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی نبوت کسی کے لیے اب دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ نبوت کسی کو دوبارہ نہیں ملے گی، نئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ نبوت کا نامزد ہونا بند ہو گیا، لیکن کار نبوت بند نہیں ہوا۔ نبوت والا کام ابھی بھی موجود ہے، اور وہ دعوت والا کام ہے، اور یہ دعوت کا کام، اس کا موضوع انسان سازی ہے، انسانوں کو انسان بنانے کا کام ہے۔ یہ صرف نمازی بنانے کا کام نہیں ہے، ذاکر بنانے کا کام نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو نمازی بنا دیا، ذکر کرنے والا بنا دیا۔ ہاں،
ہر مسلمان کو نمازی بھی بنانا ہے، نماز کا داعی بھی بنانا ہے، ایمان والا بنانا ہے، ایمان کا داعی بنانا ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، ذکر کرنے والا، ذکر کی دعوت دینے والا، اچھے اخلاق والا اور اوروں کو اچھے اخلاق پر لانے والا، اخلاص والا اور اوروں کو بھی اخلاص پر لانے والا، اللہ کے سوفیدہ احکامات کو پورا کرنے والا اور ان احکامات کو پوری دنیا میں زندہ کرنے والا۔ ہر مسلمان مومن بھی بنے اور ایمان کی دعوت دینے والا بنے، ہر مسلمان نمازی بنے، نماز کا داعی بھی بنے، ہر مسلمان متعلم اور معلم بنے اور اس علم کی دعوت دینے والا بنے، ہر مسلمان خود ذاکر بنے اور ذکر کی دعوت دینے والا بنے، ہر مسلمان اچھے اخلاق والا بنے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دینے والا بنے، ہر مسلمان اخلاص والا بنے، اخلاص کی دعوت دینے والا بنے، ہر مسلمان اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال کو لگانے والا بنے اور اوروں کو بھی اللہ کے لیے جان و مال لگانے کے لیے تیار کرنے والا بنے۔ یہ انسان سازی کا کام ہے۔ یہ ختم نبوت کی برکت سے اب اللہ نے یہ ساری کی ساری امت کو عطا فرمایا۔ ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت سعادت مند ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا انسان سازی کا جو کام اللہ نبیوں کو دیتے تھے، جو کام اللہ نے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کام کی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بتایا گیا کہ امت محمدیہ تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ تم ساری امتوں میں افضل ہو، بہتر ہو، احسن ہو، اجمل ہو، اعلیٰ ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ تم حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، سلیمان علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، شیس علیہ السلام کی امت سے بھی افضل، ہود علیہ السلام کی امت سے افضل، صالح علیہ السلام کی امت سے افضل۔ جتنی امتیں آئی ہیں ان ساری امتوں میں مجھے تم سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو، سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو، سب سے زیادہ میں نے تمہیں ان سے قیمتی بنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا اور ساری انسانیت کا پیدا کرنے والا اللہ کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا کنتم خیر امت، یہ نہیں کہا کہ انتم خیر امت، بلکہ کنتم کہا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آج تمہیں پیدا کرنے کے بعد میں نے ارادہ نہیں کیا، بلکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے اور میں نے یہ نیت کی، میرے علم ازلی میں یہ تھا تمہارے آنے سے پہلے ہی کہ تمہیں ساری امتوں میں بہتر بنانا ہے۔ تم پہلے سے علم ازلی سے ساری امتوں سے بہتر ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے ساری انسانیت کے لیے، تمہیں بٹھایا نہیں گیا۔ تمہارے مزاج میں جمود نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دین کا کام کرتے رہو، نہیں، تمہارے مزاج میں خروج ہے، تمہارے مزاج میں حرکت کو رکھا گیا ہے، تمہارے مزاج کے اندر لوگوں کے پاس چل کر جانا، تمہارے مزاج میں در در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کے پاس خود چل کر جانا، انہیں اللہ کی طرف بلانا، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کو دل میں لے کر، ان کی ہدایت کی چاہت کو دل میں لے کے لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے منصب کو، اپنے مقام کو چھوڑ کر لوگوں کے گھروں کے پاس، گھروں پہ جانا، بازاروں میں جانا، ان کی کام کی جگہوں پر جانا، ان کے پاس جا جا کر انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی پسندیدہ زندگی کی طرف ان کو دعوت دینا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو معروفات ہیں اس کی طرف ان کو دعوت دینا، منکرات سے ان کو روکنا۔ جو زندگی اللہ کو محبوب ہے، جو دین اللہ کو محبوب ہے، جو صفات اللہ کو محبوب ہے، جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں، ان اعمال کی طرف ان کو دعوت دینا۔ جو زندگی اللہ کو ناپسند ہے، جو گناہ اللہ کو ناپسند ہیں، جو کام اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہیں، ان سے ان کو نکالنا، ان سے ان کو روکنا، یہ تمہارا کام ہے، اس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا
گیا ہے، اس کے لیے تمہارا وجود ہوا ہے، اس کے لیے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا ہے، اس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ هو اجتباکم، اس کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں چھانٹا گیا ہے، تمہارا استعفیٰ ہوا ہے، تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ تمہیں زمین کی محنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، کارخانوں کی محنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں ملازمتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ ساری تمہاری ضروریات ہیں، یہ اسباب دنیاوی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا ہے، ان کو چھڑانا مقصود نہیں ہے، ان میں بھی احکامات کو زندہ کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ لیکن تمہیں جو اصل پیدا کیا گیا ہے وہ تو یہ نبیوں والے کام کے لیے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، انسانوں کی ہمدردی کے لیے۔ الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم ہی ان کو یہ دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ سب سے پہلا کرنے کا کام، امر تکلیفی سب سے پہلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے وہ دعوت کا کام ہے، کہ دن میں آپ کا کام ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں انسانوں کے سمندر میں لمبا تیرنا ہے۔ یہ مکی آیت ہے، کہتے دن میں آپ کے لیے بہت لمبا تیرنا ہے۔ مکے میں تو پہاڑ تھے، وہاں کون سا سمندر تھا، تو وہاں کیسے تیریں گے؟ فرمایا کہاں تیرنا ہے؟ انسانوں کے سمندر میں۔ جیسے تیرنے والا جب تیرنے کے لیے سمندر میں اترتا ہے، اس کی حفاظت اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے کہ وہ تیرتا رہے، رکے نہیں۔ اگر کہیں رک جائے گا تو ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ انسانوں کے سمندر میں آپ دعوت کا کام کرتے جائیں، رکنا نہیں ہے۔ سمندر کی موجیں آئیں گی، حالات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن موجوں سے گھبرانا نہیں ہے، موجوں کے خلاف بھی چلنا ہے، موجوں سے گھبرانا نہیں ہے اور گھبرا کے تیراکی چھوڑنی نہیں ہے۔ انسانوں کے سمندر میں جب آپ تیریں گے تو انسان مختلف قسم کے مزاج کے ہیں، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی تیز غصے والا ہے، کوئی کم غصے والا ہے، ہر قسم کا مزاج الگ ہے۔ آپ کسی سے گھبرائیں نہیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ ان کی انسانوں کی ہمدردی کے لیے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا پیغام ان کو آپ پہنچائیں۔ دن کے اندر آپ کا کام دعوت ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے آپ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرائیے۔ دن میں دعوت، رات کو دعا، دن میں تھکا دینے والی دعوت، رات کو رلا دینے والی دعا، اور دن اور رات میں گلا دینے والی انسانوں کی ہدایت کا فکر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا ان کے ایمان نہ لانے کی غم کے اندر آپ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے گلے کو گھونٹ ڈالیں گے؟ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ایسا نہ ہو ان بے ایمانوں پر آہیں بھرتے بھرتے، حسرت افسوس کرتے کرتے کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی۔ آپ نے اتنا امت کے لیے درد اٹھائے، اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ انسانیت، اللہ کو بھی رحم آ گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں محنت تو آپ کریں دعوت کی، لیکن اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی جان کو ہلاک پہ نہ ڈالیں۔ آپ ہمارے سب سے محبوب بندے ہیں، ہم آپ کو ہلاک بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو بھی آپ عبادت کریں، انسانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، لیکن اپنا بھی خیال رکھیں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں، فکر بھی کریں، لیکن اتنی نہ کریں کہ گلے ہی گھونٹ ڈالیں کہ ہلاکی ہو جائے۔ یہ کام اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا، اور یہی کام اللہ نے اس امت کو دے دیا۔ یہ انسان سازی والا کام جب حضور پاک علیہ السلام نے کیا ہے تو وہ انسان جو بتوں کے پجاری تھے، جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، زمین پہ پڑے ہوئے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، آپس میں دشمنیاں تھی،
دلوں کے اندر بتوں کا یقین، چیزوں کا یقین، مخلوق کا یقین اور غلط قسم کی زندگی، نہ ان کے اندر عبادات ہیں، نہ ان کی زندگی میں علم ہے، نہ زندگی میں ذکر ہے، ایک بالکل آپس میں بھی لڑائیاں، اور ویسے بھی زندگی بالکل بگڑی ہوئی۔ لیکن جب حضور پاک علیہ السلام نے ان پر محنت کی، ایمان کی، محنت کی، تقوی کی، ان پر محنت کی، توکل کی، ان پر محنت کی، لا الہ الا اللہ کی، ان پر محنت کی، محمد الرسول اللہ کی، ان پر محنت کی، نماز کی، ان پر محنت کی، اطاعت پر لانے کی، ان پر محنت کی، اچھے اخلاق بنانے کی، ان پر محنت کی، علم کی اور ذکر کی، اور ان پر محنت کی گئی ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو لانے کی، تو اتنے قیمتی انسان بنے کہ ان کا ایمان اتنا قیمتی بنا کہ اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنایا کہ اگر ایسا ایمان یہ لے آئیں جیسا میرے صحابہ لائے، جیسے میرے نبی کے صحابہ لائیں، تو پھر تمہاری ہدایت یافتہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ ایسی عبادات وہ کرنے والے بنے کہ ان کی عبادات کو اللہ نے قرآن میں تعریف کر کے بتایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور راتوں کو نوافل میں اللہ کے سامنے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ یہ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، ان کی عبادات بھی اتنی اعلیٰ، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ ان کے اخلاق کی تعریف اللہ اپنے قرآن میں کر رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھلانے والے، اوروں کی ضرورتیں پوری کرنے والے، اپنی حاجتوں کو دبا کر اوروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، اتنے عظیم ترین یہ انسان بنے ہیں۔ اپنی زندگی بگڑ جائے، بھوک برداشت کر لیں، پیاس برداشت کر لیں، لیکن اوروں کی زندگی بنانے والے اتنے قیمتی انسان ہیں۔ ایسے قیمتی انسان بنے کہ بازاروں میں بیٹھ کر بھی یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ ان کی تجارت دیکھو تو تجارت لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کی تجارت یعنی اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے دین سے غافل نہیں کرتی۔ یہ تجارت کرتے ہوئے، زمیندارہ کرتے ہوئے، دکان پر بیٹھ کر خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہیں۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر ہے۔ ان کا ترازو غلط نہیں چلتا، ان کے ہاتھ غلط نہیں چلتے، ان کا کاروبار حکم کے خلاف نہیں چلتا۔ یہ کاروبار میں بھی اللہ کے حکم کے بندے بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حکومت کی کرسی پہ بیٹھیں گے، وہاں پر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ جہاں جائیں گے وہاں بنائیں گے، بنا ہوا انسان جہاں جاتا ہے وہاں بناتا ہے۔ صحابہ کرام جب ایسے تیار ہو گئے حضور پاک علیہ السلام کی انسان سازی کی محنت سے، تو یہ صحابہ ایسے انسان بنے کہ قیامت تک ایسے انسانوں کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے صحابہ کرام تیار ہوئے ہیں، ایسے تیار ہوئے، اللہ خود کہہ رہے ہیں رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ مرد ہیں، یہ مرد ہیں۔ مردانیت یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر لے، مرنے سے پہلے کی زندگی کو بنانے کی محنت کر لی۔ مردان کی یہ ہے کہ ایسی محنت کرنا جس سے خود بھی بنا اور ساری انسانیت بنے، اور ایسی بنے کہ آگے اوروں کو بنانے والا بنے، اور وہ آگے ایسے بننے والے بنے کہ وہ آگے اوروں کو بنانے والے بنے۔ کہاں مکے اور مدینے کے پیدا ہونے والے اور اونٹوں کو چلانے والے اور بالکل قصبہ پرسی کی زندگی گزارنے والے جب ایسے بنے، اللہ نے ایسا بنائے دعوت کی محنت کی برکت سے کہ اقوام عالم کے اندر دین کو پھیلانے والے بنے۔ نہ وہاں پر نہ سواریوں کا انتظام، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا کا سامان ہے، لیکن اللہ نے ایسا ان سے کام لیا کہ بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے جنگلوں کو پار کر کے افریقہ کے جنگلوں سے خطرناک قسم کے درندوں کے بیچ میں سے نکل کر پورے جنگلات میں گزر کے پورے افریقہ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ 1,24,000 میں سے 12, 13, 14,000 صحابہ کرام حجاز میں، باقی سارے کے سارے دنیا میں پھیل گئے، اور ایسے پھیلے کہ پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا۔ اور یہ قرآن والی زندگی، یہ نبی والی زندگی پوری دنیا میں عام کر دی۔
میرے محترم دوستو بزرگوں، وہی کام، وہی محنت اللہ نے مجھ اور آپ کو بھی دیا ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آج اس زندگی کو قیمتی بنا لے اور اپنا فیصلہ کر لے، عزم کر لے کہ ہم نے اس دنیا میں، ہم دنیا کے بیٹے بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم آخرت کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے، ہم تاجر زمیندار بن کر اور ڈاکٹر انجینئر بن کر اور مزدور اور ملازم بن کے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا فخر ہے۔ ہم حضور پاک علیہ السلام کے کام والے ہیں، ہم دائی ہیں، ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں۔ ہم سب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، کسی کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے اپنی جان بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلیں گے اور اس کے لیے اپنی قربانیاں دیں گے۔ جو آج اس جان و مال کو لگا دے گا اللہ کے دین کے لیے، وہ خود بھی قیمتی بنے گا اور اس کے ذریعے ساری دنیا میں دین پھیلے گا اور ساری دنیا کے انسان بنیں گے اور وہ بھی قیمتی بنیں گے، اور یہ قبر میں چلا جائے گا جب تک یہ اس کی محنت والے اعمال دنیا میں رہے، یہ اس تک وہ اعمال پہنچتے رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آج دنیا کے لیے قربانی دینے والے بہت ہیں، مال کے لیے مرنے والے بہت ہیں، چیزوں کے لیے زندگی لگانے والے بہت ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ایسا مجمع تیار ہو جو اللہ کے لیے اپنی جان و مال لگانے والا بنے، اللہ کے کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یورپ والے، امریکہ والے، چین والے، افریقہ والے، جتنے بے ایمان ہیں یہ سارے ایمان والے بنیں، جنت میں جانے والے بنیں، اور جتنے مسلمان ہیں یہ پورے اسلام پہ چلنے والے بنیں، حضور والے کام کو اپنا کام بنا لیں۔ یہ بہت بڑا کام ہمارے ذمے ہے۔ اس کے لیے جو زندگی بچی ہے یہ ساری ہم لگانے کا فیصلہ کریں۔ آج تک جو اس کے لیے جان نہیں لگائی، مال نہیں لگایا، اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر ہی لگاتے رہے، جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا اس کے لیے ہماری جان و مال نہیں لگا، اس پر ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں اور ساری امت کی طرف سے استغفار کریں۔ کتنا بڑا کام اللہ نے دیا اور ہم اپنے کام کو بھول گئے اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر لگ گئے، اسی پہ زندگیاں ساری ہماری گزر گئی، ہماری جوانیاں اسی میں بوڑھی ہو گئی، ہماری ہڈیاں اسی میں بوسیدہ ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں جان و مال تو اسی لیے دی تھی کہ اس کو اللہ کے دین پہ لگایا جاتا۔ اس پہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اب جو باقی زندگی بچی ہے یہ ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پہ لگانی ہے انشاءاللہ۔ تو بولو بھائی، کون کون بھائی فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ جان و مال اللہ پہ لگانی ہے انشاءاللہ؟ یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہوگا یا ہماری قبریں دنیا میں بنے گی؟ سب تیار ہے اس کے لیے؟ اب یہ بتاؤ بھائی، اس مجمع میں ایک میں ذرا ایک نیت تو آپ نے سب نے کر لی، اب یہ بتاؤ کہ نقد اس مجمع سے